ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر قال كان لي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم دین فقضانی وزادنی. یہاں تک تو آپ کے حلیہ مبارک کی عادت مبارکہ کی بات آئی ہے. یہاں سے آپ کے معاملات کے بارے میں، کیونکہ سیرت کا وہ بھی ایک حصہ ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ محارب سے ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا کہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک قرض تھا. یعنی آپ نے کچھ قرض لیا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے وہ میرا قرض مجھے ادا کیا اور مجھے کچھ زیادہ بھی دیا. تو یہاں اس طرح کی بات پہلے بھی آ چکی ہے، میں بتا چکا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ قرض جس کا ہے وہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کوئی خود اپنے ارادہ سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا اس قرض دار سے، کیونکہ وہ اگر اس نے مطالبہ کیا کسی چیز کا اس قرض کے ریفرنس سے تو پھر وہ سود بن جائے گا. یہاں جو ہے یہ آپ نے خود اپنی طرف سے دیا ہے، تو یہ ایک طرح کا یہ کہ تشکر ہے، شکرانہ ہے کہ بھئی تم نے مجھے دیا تھا، میرا ایک کام وقت ہو گیا، تمہاری طرف سے مطالبہ نہیں، یہ تو لو تم اپنا جو قرض پورا اور یہ ہماری طرف سے کچھ اور. تو یہ اس طرح کی صورت کرنا جائز ہے. جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک یہودی جس کا قرض آپ کے ذمہ تھا، وہ جو وقت تھا وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا ادا کرنے کا، لیکن وہ آیا اور آ کر کے اس نے یہی کہا کہ میرا قرض دو. آپ نے فرمایا بھائی دیں گے، ابھی تو نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ عبد المطلب کی اولاد بڑی نادہن ہوتی، تو اس نے بیجا لفظ استعمال کیا. تو اب عبداللہ ابن عمر کو اس پر بہت غصہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھا، ان کو غصہ ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن خدا میں تیری گردن اڑا دوں گا، تم نے کیا لفظ استعمال کیے. مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے. آپ نے حضرت عمر کو اس تنبیہ فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تم سے توقع نہیں تھی، تم نے جو یہ سختی کا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے، تم کو چاہیے تھا کہ مجھے حسن ادا کا مشورہ دیتے، اس کو حسن طلب کی نصیحت کرتے کہ بھئی اچھی طرح مانگا جانا چاہیے. اپنے قرض کو مانگنا ہو تو یہ طریقہ مانگنے کا نہیں ہوتا کہ خاندانوں تک کو برا کہا جائے جو اس نے طریقہ اختیار کیا. اور اسی طرح سے مجھے بھی تم کہہ سکتے تھے کہ بھئی ان کا قرض ادا کرو، نصیحت جو بھی ہے، اور اب جاؤ جبکہ تم نے سختی کی ہے، اس کے اوپر زیادتی کی ہے. حالانکہ زیادتی تو اس کی طرف سے تھی، لیکن آپ نے ان کو فرمایا کہ تمہاری طرف سے زیادتی ہوئی، اس کا قرض ادا کرو اور کچھ اس کو اضافہ بھی دو، کیونکہ تم نے اس کے دل کو دکھایا. تو یہ معلوم ہوا کہ قرض لینے والا قرض دینے والے کے مطالبے کے بغیر اگر قرض کے ادا کرنے کے بعد کچھ اور اپنی طرف سے اضافہ کر کے دے دے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ بھئی ایک احسان کا بدلہ ہے کہ اس نے احسان کیا تھا. تو اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ تہادو تحابو، ہدیے دیا کرو. تو ہدیے دینے کا مطلب کیا ہوگا کہ بھئی یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہوگا. تہادو کا معنی یہ ہے کہ بھئی ایک دوسرے کو ہدیہ دو. ایک آدمی تم کو ہدیہ دے رہا ہے، تم بھی اس کو ہدیہ بھیجو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہدیہ دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. اس لیے فرمایا تہادو تحابو کہ ہدیہ دیا کرو، محبت پیدا ہوگی آپس میں. تو یہ احسان کرنا اور احسان کے بدلے میں بھی کچھ احسان کرنا، یہ اس سے محبت بڑھتی ہے، تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے. یہی منشا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا.